ایک پکچر آئی پھر اس نے نام لیا میں بھول گیا کوئی ہیرو کا نام لیا کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں یہ اس طرف بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب, بھائی پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق, اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا اور گھومنا. اور پھر کیا کرے گا معلوم تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے, جینز سمجھتے ہو نا, پہنو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے وہ جینز پہنے گا یہاں سے پھٹی ہوگی یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا, میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا, یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی تو اتنا بھکاری کی طرح. تو کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہوں تھئی گیو. سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کیوں میں نے بھکاری کہو چھو, یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینز پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا, کہا قاری صاحب آج ایک بازار میں تھی 2000 روپیہ نہیں خریدی, یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا, پھٹی ہوئی جینز دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو, ناراض مت ہونا. اس نے جو جواب دیا کہتا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی پھر اس نے نام لیا میں بھول گیا کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی. کیا عالم ہے بھائی. میرے دوستو ایک ایکٹنگ کر رہا ہے, پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے. ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ اللہ کی قسم ڈھونگ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ ہالی ووڈ میں جاؤ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر, بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا جو میں پڑھوں گا؟ آپ کو بھی پڑھنا ہے, چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے. یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے, اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ, لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے, فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت ابو بکر, سبحان اللہ, بائیں طرف حضرت عمر. سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی, دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق. اچھا جا رہے ہیں سفر میں, تینوں کے تینوں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سفر میں جا رہے ہیں, جنگل کا راستہ ہے, سناٹا ہے. آواز آئی, بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو, علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا. آواز آئی, اچانک آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا آواز آئی, حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے. عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا, میں بھی سنا. حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا. معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی. چلو آگے چلے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے. حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی, السلام علیکہ یا نبی اللہ. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے, یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے, حضرت عمر یوں آگے بڑھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے, پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی. اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی. سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی مسکرائے, اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے, اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی, علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں یہ روایت موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وأعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے, سامنے جو پتھر ہے, یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں. یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے, کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا. بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا. اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے, کھانا لگ گیا. ارے بولو کھانا. لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی, یہاں تو مولانا کو دعوت دو, مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے. اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں, ایک دعوت ہے, اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. بولو کھانے میں, بہت سننے جیسی بات ہے, کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے. اچھا سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا, ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا. بولو یوں لقمہ اٹھایا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا. جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی, لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو. لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. اس لقمے میں سے آواز آئی, اللہ کے رسول مجھے کھانا مت, میرے اندر زہر ملا ہے, مجھے کھانا مت, میرے اندر زہر ملا ہے. ہمارے نبی نے وہ لقمہ زمین پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا مت کھاؤ, اس عورت نے زہر ملایا ہے. خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے. یہاں علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے, بہت دلچسپ سوال ہے. بھائی وہ لقمہ جب پلیٹ میں تھا تو کیوں نہیں بولا؟ بھائی لقمہ پلیٹ میں تھا تبھی بول دیتا اللہ کے رسول زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی نے اٹھایا لقمہ, نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی منہ تک لے گئے, وہ لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے اور زبان مبارک سے لگا تو وہ لقمے نے کہا, کیونکہ وہ لقمہ بے جان لقمہ بھی چاہتا تھا کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. سبحان اللہ, ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. یہ کون چاہتا تھا؟ یہ علماء, بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے, وہ پتھر میں عقل, ارے پتھر میں عقل, ایمان,
وہ لقمہ لقمہ کھانے کا لقمہ، اس میں عقل، اس میں ایمان. وہ تو ہمارے نبی کو پہچانے کہ لقمہ ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے. ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والو، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے. ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے؟ بتاؤ کون کون محبت کرتا نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یعنی جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کا کو اوپر کرتے. یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا. ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے. ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے. کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہوگی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیو وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائیڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائیڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. تو میرے پیاروں آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا
وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے. شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے. شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے. شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ ارے بولو. اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے, اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں. ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا, دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے. آمین. ابھی یہ جو ہمارے دل خیرآبادی نے جو باتیں کہی نا, جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب, بریلوی سے کیا مطلب, اہل حدیث سے کیا مطلب, بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم, اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا, کتنی مرتبہ مجھے